الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرو اور روز آخرت کے حساب کتاب سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو. کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا اس دنیا میں آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں، بلکہ موجود ہیں، جنہوں نے خدا کے وجود تک کا نعوذ باللہ انکار کیا، کسی بھی دین اور شریعت کے ماننے سے انکار کیا، لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کے وجود کا انکار کیا ہو. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور پھر اس حقیقت کو مانتے ہوئے کہ موت بہرحال آنی ہے. دنیا کے کسی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص وہ یہ جانتا ہے کہ موت بالآخر آنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہے کہ اس موت کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں کہ کب کس لمحے موت آ جائے، آج آ جائے، کل آ جائے. دنیا میں آنے کا سلسلہ اور اس کی ترتیب تو قائم ہے. ایک ترتیب سے لوگ آتے ہیں، باپ آیا، پھر اس کی اولاد آئی، پھر اولاد در اولاد، لیکن اس دنیا سے جانے کا کوئی سلسلہ طے نہیں. کبھی بیٹا باپ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کبھی دادا سے بھی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو جانے کی کوئی ترتیب طے نہیں. موت آنی ہے اور ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ موت سے پہلے، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنی موت سے پہلے مر جاؤ. موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنی وہ تمام نفسانی خواہشیں جو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے متصادم ہیں، ان کو ختم کر دو، ان کو مار دو اور اپنے آپ کو آخرت کے دن کے لیے تیار کر دو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے ہمارے کتنے پیارے رخصت ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو منو مٹی تلے دبا کر آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ اس دنیا سے کچھ نہیں جاتا، نہ ان کے ساتھ ان کی محبت اور پیار کرنے والی اولاد ساتھ جاتی ہے، نہ ان کا مال و اسباب ساتھ جاتا ہے، نہ کوٹھی بنگلے گاڑیاں ساتھ جاتی ہیں، نہ اقتدار اور مناصب ساتھ جاتے ہیں. وہ دنیا میں جس طرح اکیلا تنے تنہا برہنہ بدن آیا تھا، اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اسی طرح اکیلا تنے تنہا صرف 2 کپڑوں میں لپٹ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. لیکن ان سب کو دیکھنے کے باوجود، خود اپنے ہی پیاروں کو مٹی میں دبانے کے باوجود ہم غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ انتقال تو فلاں کا ہوا ہے، میرے فلاں عزیز رشتہ دار کا ہوا ہے، میرا تو نہیں ہوا. اس غفلت کی وجہ سے ہم اس حدیث کو بھول چکے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یا غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، وہ گزر رہے تھے، ان کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا.
تو ایک شخص نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آج کسی اور کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کی فکر چھوڑ دو کہ وہ کون کس کو کندھے پر اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم انک بعدها محمول، اگر آج قبرستان کی طرف کوئی جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے تو یقین رکھو کہ کل کو تمہیں بھی کسی کے کندھے پر رکھ کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اپنی اس موت کی فکر کرو۔ آج ہم لوگ کتنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتنا پیارا جملہ ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی دی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت کے اندر اور بے پرواہی کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست کلمہ ہے، ایک زبردست تعلیم ہے کہ آج اگر تم صحت مند ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے قوت اور طاقت دی ہے، تو یہ مت سوچو کہ تم آخر دم تک اسی طرح صحت مند تندرست رہو گے۔ اس سے دھوکے میں مت آؤ۔ کل کو اللہ رب العزت تمہارا یہ ہڈا کٹا جسم تم سے لے سکتے ہیں، تمہیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ جو تمہارے جسم کو دیمک کی طرح اندر سے ختم کر دے گا اور تم اندر سے گھل گھل کے مٹ جاؤ گے۔ تو اس کے بارے میں دھوکے میں مت پڑو۔ اس صحت کو، اپنی اس تندرستی کو، اپنی اس جوانی کو اللہ رب العزت کو بنانے میں اور منانے میں اپنی اس جوانی کو، اپنی صحت کو خرچ کرو۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری نعمت جس کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں وہ فرصت کی نعمت ہے، کہ آج تمہارے پاس وقت ہے، قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کو منانے والے اعمال نہ کر سکو، اس سے پہلے پہلے اپنی اس فرصت کو اللہ رب العزت کے منانے میں استعمال کر لو۔ آج ہم لوگ کتنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ تو یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو منانے والے کام کرنا یا عبادتیں کرنا یہ تو بڑھاپے کی عمر کے کام ہے۔ ابھی تو ہم جوانی میں ہیں، موج مستی میں ہیں، ابھی تو ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں رنگنے دو، ابھی تو ہمیں مزے کرنے دو، تفریحاں اڑانے دو۔ کل کو جب کسی کام کے نہ رہیں گے کہ لوگ ہمیں زبردستی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا کر لا کے نماز کے لیے لائیں گے، تو وہ وقت ہے پھر اللہ کو منانے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت میں مت رہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس جوانی کے اندر جتنا تم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کر سکتے ہو اور کر لو، اور کل قیامت کے دن یہی جوانی کے اعمال یہی انسان کو سرخرو کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر طرف سے کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، سورج ہمارے سروں کے بالکل قریب ہوگا اور ہر انسان پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ پریشانی اور ہیبت کے عالم میں ہوگا، اس وقت صرف 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزاری ہو۔ تو کل قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا بھی یہ ذریعہ ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے منانے میں استعمال کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، اس کو ضائع مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت مندی کو، تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا صحت مند ہو، اللہ رب العزت کو منانے والے اعمال کر لو، نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ کل جب تم چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاؤ، تمہارے ہوش و حواس بھی گم ہو جائیں، اس وقت تم کیا اللہ رب العزت کو مناؤ گے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وغناک قبل فقرک، کہ اپنی اس تونگری کو، اپنے غنا کو فقیر ہونے سے پہلے اور دستنگر ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ کہ آج تمہیں اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے اور تم پھر ہاتھ ملتے رہو اور کچھ ہو نہ تمہارے پاس۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا وفراغک قبل شغلک،
اور اپنی فرصت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ مت سمجھو کہ آج فرصت کا دن ہے، اس کو سوتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے، تفریحیں کرتے ہوئے گزار لو۔ کل کو تم پھر پچھتاؤ گے کہ کاش میرے پاس وہ دن تھے، ان دنوں کو بھی میں اللہ رب العزت کی یاد میں استعمال کر لیتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو صرف ایک ہی چیز کی حسرت ہوگی اور کوئی حسرت نہیں ہوگی، ساری حسرتیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ وہ حسرت یہ ہوگی کہ وہ جو فرصت کے وقت ہم نے گزارے تھے وہ بھی ہم اللہ رب العزت کی یاد میں استعمال کر لیتے تو آج ہمارا درجہ اور بلند ہو جاتا۔ تو یہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پانچویں چیز آپ نے فرمایا وہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کل جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر تمہارا اب حساب کتاب شروع ہوگا۔ دار العمل وہ دنیا کے آخری سانس تک کا وقت تھا کہ جب تک تمہاری سانسیں چل رہی تھیں، تمہارے ہاتھ پاؤں ہل رہے تھے، اس وقت تک کے وقت کو غنیمت جانو اور اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے اندر استعمال کر لو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ بے وقوفی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو برباد کر دے اور اپنی صحت کو، جوانی کو برباد کر دے ان کاموں میں جو کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ہارون الرشید ایک خلیفہ گزرا ہے، مسلمان خلیفہ۔ اس کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت بہلول رحمہ اللہ۔ وہ مجذوب قسم کے آدمی تھے، دیکھنے میں وہ ایک ایسی سیدھے سادے چلتے پھرتے انسان تھے، لیکن وہ بڑی حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ اور ہارون الرشید خلیفہ ان کو چھیڑا کرتا تھا، اور چھیڑنے کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ وہ جب اپنی مستی میں چلے جاتے تو اس وقت وہ کچھ ایسی حکمت کی باتیں کر دیا کرتے تھے۔ ویسے وہ اللہ والے تھے، اپنے آپ میں مگن تھے، دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، بس وہ تھے اور ان کا اللہ تھا۔ تو ہارون الرشید نے اپنے دربانوں کو کہا ہوا تھا کہ جب یہ بہلول رحمہ اللہ آیا کریں تو ان کو روکا مت کرو، سیدھا میرے پاس بھیج دیا کرو۔ اسی طرح ایک دن وہ چلتے چلتے اپنی دھن میں مست ہارون الرشید کے پاس پہنچے۔ ہارون الرشید نے ایک لاٹھی ہارون کے ہاتھ میں تھی اور حضرت بہلول رحمہ اللہ سے مذاق کرتے کرتے وہ لاٹھی ان کو تھما دی۔ کہا کہ اگر آپ کو اپنی اس دنیا میں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی دکھے تو اس کو دے دیجیے گا۔ وہ دیکھنے میں ویسے ہی اللہ والے مطلب سیدھے سادے سے لگتے تھے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بیوقوف کہتے ہیں۔ تو ہارون نے کہا کہ اگر آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف آپ کو ملے تو یہ لاٹھی اس کو دے دیجیے گا۔ وہ لاٹھی لے کے چل پڑے، آتے رہے اسی طرح ہارون کے دربار میں۔ لاٹھی کا قصہ پرانا ہو گیا۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گیا۔ یہ قصہ میں ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ہارون شدید بیمار ہوا۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ ہارون الرشید بیمار ہے، وہ عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ پوچھا ہارون کیسے ہو؟ کہا کہ بہتر ہوں الحمدللہ، لیکن چل چلاؤ ہے، اب اس دنیا سے میں جا رہا ہوں، سفر ہے۔ تو انہیں پوچھا حضرت بہلول نے کہ واپسی کب ہوگی؟ تو کہا کہ واپسی کا سفر نہیں ہے، وہ سفر ہے جس کا مسافر جاتا تو ہے لیکن آتا نہیں۔ تو کہا کہ پھر بھی کتنے دن میں آئیں گے؟ کہا کہ تم پھر وہی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو کہ یہ وہ سفر ہے جس کا مسافر جاتا ہے لیکن واپس نہیں آتا۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جب دنیا میں سفر کرتے ہیں تو اپنا لاؤ لشکر بھیجتے ہیں، اپنے پہلے سے انتظامات کرتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہم 2 دن کے لیے بھی کہیں جاتے ہیں تو پہلے سے ہوٹل کی بکنگ کراتے ہیں، واپسی کی سیٹ تک کنفرم کراتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو زمانے میں دستور تھا کہ جب یہ بادشاہان سلطنت کہیں جاتے تھے تو پہلے سے اپنا ایک لشکر جس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا ان کو بھیجتے تھے تاکہ علاقے کے اندر پانی کی، کھانے پینے کی ضروریات کا انتظام کر لے۔ تو پوچھا بہلول نے رحمہ اللہ نے کہ ہارون تم جا تو رہے ہو، کوئی لشکر بھیج دیے پہلے تو تمہارے لیے یہ انتظام کر دے؟ تو نے کہا کہ تمہیں میں نے کہا کہ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخرت کا سفر ہے، وہاں بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تو ایک چھوٹے سے سفر کے لیے بھی جاتے تھے، کسی کو بھیج دیتے تھے پہلے سے، میرا بندوبست کر لو۔ ہارون خاموش ہو گیا، کیا کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ نے کہا کہ ہارون تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، ٹھہرو میں وہ لے کر آتا ہوں۔ وہ گئے، وہ لاٹھی لا کے اس کے حوالے کر دی۔ ہارون بھول چکا تھا، کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ یاد کرو ہارون، تم نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ تمہیں اگر اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی دکھے تو یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ مجھے اس دنیا میں اپنے سے زیادہ ایک تم ہی بیوقوف دکھتے ہو، یہ لاٹھی تم اپنی امانت واپس لے لو۔ اور وجہ بتائی اور ہارون بھی سمجھ گیا، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔
کہا کہ جب ہم دنیا کے سفر کے لیے 2 دن کے سفر کے لیے اتنا بندوبست کرتے تھے تو اتنا لمبا سفر جہاں سے واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں، اس سفر کے لیے ہم نے بندوبست نہیں کیا تو یہ بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہارون کو سمجھا دیا حضرت بیرول رحمہ اللہ نے. اور یہ ایک حدیث تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار اور عقلمند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا، اپنے آخرت کی سفر کی اس نے تیاری کر رکھی ہے، تو وہی شخص سمجھدار آدمی ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس کسوٹی کے مطابق ہم بیوقوف ہیں یا عقل مند ہیں. آج ہم دنیا کے اندر تو لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں اور ایسا سامان کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں. 100 سال کے اور 300 سال کے ہم منصوبے بناتے ہیں جیسے کہ بس دنیا میں ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، گھروں کے اندر اتنا سامان لا کے رکھتے ہیں اور اپنے انتظامات ایسے کرتے ہیں کہ بس یہی ہماری جنت ہے، یہاں سے نکلنا نہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، قابو میں رکھے اور موت کی بعد کی لمبی زندگی کے لیے عمل کرے. اور پھر فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور بیوقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اور نفس نے جو اس کو کہا اس کو مانتا رہا، اور اس کے بعد وتمنى علی اللہ، اور پھر اس کے بعد بھی وہ اللہ پاک سے امیدیں باندھتا ہے. دنیا میں تو کچھ کیا نہیں اور اپنے آپ کو آخرت کے سفر کے لیے تیار کیا نہیں، بیوقوفی کے اندر لگا رہا، پھر بھی وہ اللہ رب العزت سے امیدیں باندھتا ہے. بابا کچھ کرو پھر اس کے بعد امیدیں باندھو. حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمہ اللہ، یہ ایک تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے تابعی. ان کے زمانے کے ایک شخص نے سوچا کہ صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ ہے اور تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو میں ذرا ان سے جا کر ایک سوال کروں کہ اگر آج آپ کو پتہ چل جائے کہ میری دنیا کا زندگی کا آخری دن ہے، آج شام میں میری موت ہو جانی ہے، تو آپ کون سا عمل ایسا کریں گے جو آپ اپنا آخری عمل سمجھ کے کس عمل کو کریں گے؟ تو یہ شخص مختلف لوگوں کے پاس گیا اور مقصد یہ تھا کہ میں تمام بڑے بڑے بزرگوں اور محدثین اور متکلمین سے ملوں اور اس سے پھر نتیجہ اخذ کروں کہ انسان کا آخری عمل کیا ہونا چاہیے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے. مختلف جوابات لوگوں نے دیے. عبد الرحمن ابن ابی نعم ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں رحمہ اللہ، یہ شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کی موت آنی ہے، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ کون سا ایسا عمل کریں گے جس کو آپ اپنا آخری عمل سمجھیں؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں وہی عمل کروں گا جو میں روزانہ کر رہا ہوں. تو کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی موت آنے والی ہے، کہ موت آج کیا ابھی آنے والی ہو، تو میں جن اعمال میں لگا ہوا ہوں میں وہی کروں گا. اس لیے کہ میں نے پہلے دن سے ہی اپنا نظام الاوقات ایسا بنایا ہے، معمولات ایسے بنائے ہیں کہ جیسے میری زندگی کا یہ آخری عمل ہے. جب میں نے اپنے ہر عمل کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھا ہے تو مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں کسی اور عمل کی گنجائش ہی نہیں. تو یہ ہے عقل مندی کہ آدمی اپنے ہر عمل کو اپنا آخری عمل سمجھ کر کرے. جب ایسا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ کیوں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا. جب اس کا ایک ایک قدم جو اٹھے گا وہ اپنی زندگی کا آخری قدم سمجھ کر اٹھائے گا اور اللہ رب العزت کو منانے والے اعمال سمجھ کر اٹھائے گا، تو وہ کیوں ایسا کام کرے گا جو اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ آدمی کو روزانہ ایک مراقبہ کرنا چاہیے. صبح اٹھے تو اٹھتے ہی وہ بستر پر بیٹھ کر یا رات کو سونے سے پہلے وہ مراقبہ کرے، گردن جھکا کر یہ سوچے کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے اور میری روح قبض کی جا رہی ہے اور میرے رشتہ دار اب روح نکل چکی، رشتہ دار اب میرے غسل کا اور دفن کفن کا انتظام کر رہے ہیں. اب انہوں نے مجھے قبر کے اندر دفنا دیا، پھر حشر کا میدان قائم ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سوال جواب ہو رہے ہیں. ہر آدمی روزانہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرے کہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ بس میرے جسم سے روح نکل رہی ہے اور ابھی کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے. جب اس طرح ہر آدمی روزانہ سوچے گا تو پھر اس کا خود بخود مزاج ہی ایسا بن جائے گا کہ وہ اللہ رب العزت کو منانے والے اعمال کرے گا. اور انہوں نے پھر ایک طریقہ بتایا کہ 4 اعمال کا اہتمام کرو. روزانہ 4 چیزوں کا اہتمام کرو گے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی سنور جائے گی اور پھر زندگی کے اندر کوئی کام ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے جو تمہارے لیے آخرت کی ہلاکت کا باعث ہو. تو سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ صبح اٹھتے ہی معاہدہ کر لو اپنے نفس کے ساتھ. جیسے ہی اٹھو بستر پہ بیٹھتے ہی اٹھنے کے بعد سونے سے اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہو کہ دیکھو آج میری زندگی کا آخری دن ہے
مجھے کوئی عمل ایسا نہیں کرنا جو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا اور اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث ہو. تو اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ بس آج تجھے وہ کوئی کام نہیں کرنا جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہو. ایک تو یہ معاہدہ کر لے اپنے آپ سے کہ آج میں کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کام نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اضافہ کیا ہے ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ نے کہ اس کے بعد دعا کر لے اللہ پاک سے کہ اللہ میں نے اپنے آپ سے معاہدہ تو کر لیا، اب اس معاہدے کی پاسداری آپ مجھ سے کروائیے اور آپ ہی نے مجھ سے عمل کروانا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، قرآن کریم کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں. جیسے کہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ جب 1.5-2 سال کا چلنا شروع کرنے لگتا ہے تو ماں باپ اس کو کیسے چلاتے ہیں؟ اس کو تھوڑا فاصلے پر کھڑا کرتے ہیں اور خود اس کو بلاتے ہیں کہ آ جا آ جا. اب وہ قدم بڑھاتا ہے تو والدین فوراً پکڑ لیتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے، اور اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے تو والدین بھی آگے سے ہلتے نہیں. تو ہم اپنا قدم بڑھائیں، اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں کہ اللہ میں نے آپ کی طرف چلنا شروع کر دیا، تو پھر خود اللہ پاک ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. تو سب سے پہلے تو معاہدہ کر لے اللہ پاک سے اور دعا بھی کر لے کہ اللہ اس معاہدے پر مجھے پابندی عطا فرما دیجیے. دوسرا کام کیا کرے؟ دوسرا کام اپنا مراقبہ کرے. اب فجر کے لیے آ گیا، اس کے بعد جا کے وہ اپنے کاروبار، دکان، دفتر جہاں بھی جا رہے وہاں جا کے بیٹھے تو بیٹھتے ہی پہلے یہ سوچے کہ جو میں دفتر میں آ کے بیٹھا ہوں اور یہ فلانا کام میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ پاک کی ناراضگی کا کام ہے یا نفس کی خواہش اور اس کی اتباع کا کام ہے. بس ایک لمحے کے لیے سوچ لے یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میرے معاہدے کے مطابق ہے یا غلط ہے. معاہدے کے مطابق ہے تو اچھی بات، اور اگر معاہدے کے خلاف ہے تو اس سے رک جائے. یہ مراقبہ کر لے اپنا. شروع میں معاہدہ کیا، پھر مراقبہ کر لے. جو بھی کام شروع کر لے ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ یہ کام میرے معاہدے کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے بعد تیسرا کام کیا کرے؟ تیسرا کام رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرے اپنا کہ دن میں جو شروع میں نے اللہ پاک اپنے نفس سے معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق میری ساری دن کے اعمال رہے یا نہ رہے. اگر رہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو اور ترقی دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی کہ دن میں جھوٹ بولا، غیبت کی، کاروبار کے اندر خیانت کی، حسد، دغابازی، دھوکہ دہی کی، تو اب توبہ کرے، استغفار کرے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تھوڑی سی سزا دے. ایسی سزا دے جو کہ نفس پر گنا گزرے. مثال کے طور پہ مقرر کر لے کہ اگر میں نے دن میں یہ گناہ کیے اور اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو سونے سے پہلے میں 8 رکعت 10 رکعت نفل پڑھوں گا. 2 رکعت نفل اپنے اوپر مقرر نہ کرے، 2 رکعت پڑھنا آسان ہے. ایسا کام کرے جو نفس پر بھاری بھی ہو، یا اگر نفس پر یہ گزرتا ہے بھاری کہ جیب سے پیسے نکالنا مشکل معلوم ہوتا ہے تو یہ کر لے کہ اگر میں نے کیا تو 100 روپے یا 200 روپے میں اللہ کے راہ میں صدقہ کروں گا. تو یہ اپنے نفس کو تھوڑی سی سزا دے، اور جب نفس کو سزا دے گا تو پھر خود نفس اس کو غلط کام کرنے سے روکے گا. وہ نفس سوچے گا کہ 5 نمازیں ویسے ہی پڑھتا تھا، یہ تہجد بھی پڑھتا تھا، اشراق بھی پڑھتا تھا، اب یہ رات کو سونے سے پہلے 8 رکعت کی نئی مصیبت آ گئی. تو اس کو گناہ کے طرف ابھارو ہی نہیں تاکہ یہ اور اعمال نہ کرے. اور یہ ہے حقیقت. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کی تہجد قضا ہو گئی تھی. وہ اتنے غمگین اور پریشان تھے کہ رات تک وہ روتے رہے کہ کیا غلطی مجھ سے ہو گئی. فرض نہیں چھوٹا تھا کوئی، تہجد چھوٹی تھی. سارا دن روتے رہے، استغفار کرتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بہت بڑی غلطی ہو گئی. اگلی رات کو جب وہ سوئے تو ٹھیک تہجد کے ٹائم کسی نے آ کے ان کو اٹھایا. اب انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو کوئی اجنبی چہرہ تھا. پوچھا تم کون؟ کہا کہ بس آپ تہجد پڑھیے، مجھے چھوڑیے، میں کون؟ کہا کہ نہیں تم بتاؤ تو صحیح کون ہو تم؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان. کہ تم شیطان ہو تو مجھے تہجد کے لیے کیسے جگا رہے ہو؟ کہا کہ بس اس قصے کو چھوڑیے. کہتے ہیں ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم تو اعمال سے روکنے والے ہو، مجھے خود عمل کے لیے کیسے اٹھا رہے ہو؟ کہا کہ اصل میں کل رات جو آپ کی تہجد قضا کروائی تھی میں نے، تو سارا دن آپ نے اتنا استغفار کیا اور اس استغفار کی وجہ سے اللہ کے آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا جو تہجد پڑھ کے بھی شاید نہ ہوتا. تو یہ آپ جس درجے پر تھے مجھے وہی برداشت ہے، آپ کے اور میں درجات کی بلندی مجھے برداشت نہیں. جب اپنے نفس کے خلاف کام کریں گے اور نفس کے لیے مشقت ڈالیں گے تو نفس خود کہے گا بابا تم گناہ مت کرو اور جو کر رہا ہو وہی کرو. تو اپنے آپ کے اوپر کچھ مشقت ڈال دے گا. رات کو سونے سے پہلے اگر میں نے فنا گناہ کیا تو میں 8 رکعت 10 رکعت نفل پڑھوں گا یا اتنا روپیہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. جب یہ 4 اعمال ہوں گے، صبح معاہدہ، پھر ہر کام سے پہلے اپنا مراقبہ، پھر رات کو سونے سے پہلے محاسبہ، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاقبہ یعنی سزا دینا. جب یہ سب کچھ ہوگا تو خود بخود مزاج انشاءاللہ ایسا بن جائے گا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ کبھی نفس غالب آئے گا، کبھی ہم غالب آئیں گے. یہ جھگڑا اور یہ کشتی چلتی رہے گی موت تک
لیکن یہ نہیں کہ ہم غالب آ گئے تو بس مطمئن ہو جائے کہ میں بس اللہ والا بن گیا اور بس میں پہنچ گیا. یہ نہ ہو کہ اگر آج ہم پہنچ گئے تو کل نفس ہم پر دوبارہ غالب آ سکتا ہے اور نہ نفس کے غالب آنے سے پریشان ہو، بلکہ یہ سلسلہ موت تک چلتا رہے گا اور اللہ پاک سے مانگتا رہے کہ اللہ بس مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں موت کے بعد کی تیاری کر لوں. تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ موتوا قبل ان تموتوا، کہ قیامت سے پہلے اپنی موت سے پہلے مر جاؤ. موت سے پہلے مر جاؤ یعنی اپنی موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو. اپنے ہر عمل کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھو تو خود بخود تمہارے اعمال میری رضا کے مطابق ہو جائیں گے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ قیامت کے حساب کتاب سے پہلے خود اپنا حساب کتاب کر لو. خود اپنا حساب کتاب کیسے کرو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ روزانہ یہ سوچے، کسی بھی وقت کو اپنے لیے خاص کر کے اتنا ٹائم اس میں لگتا نہیں. جب آدمی اپنے آپ کو بنانا چاہے اور سلجھانا چاہے تو وہ خود بخود اس کے لیے ٹائم نکال آتا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا کہ وہ روزانہ کے وقت مقرر کر کے سوچے کہ حشر کا میدان قائم ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے میرے اعمال نامے کی لسٹ کھلی ہوئی ہے اور میری ساری برائیاں اس کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں کہ اس نے فلاں دن یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ گناہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی. ساری برائیاں اللہ پاک کے سامنے آ رہی ہیں اور میں سر جھکا کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ تم نے فلانا گناہ کیوں کیا. اب آپ بتائیے کہ جب یہ تصور ہوگا کہ جب یہ آدمی سوچے کہ اللہ پاک مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ فلانا گناہ کیوں کیا، تو ہم پھر وہ جواب دے سکیں گے جو آج ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ میں گناہ اس لیے کرتا ہوں. جیسے کہ آج کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی مصلح، کوئی باعث کسی کو سمجھائے کہ فلانا گناہ مت کرو تو ہزاروں بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا لیکن اس وجہ سے کر رہا ہوں. چھوڑیے، اب پرانے زمانے کی باتیں نہ کریں اور یہ فلانا ہے اور معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، کرنا پڑے گا ورنہ معاشرے سے پیچھے رہ جائیں گے. یہ ساری تعبیریں جو ہم سوچتے ہیں تو اس وقت ہم سوچ لیں کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے تو ہم یہ تعبیر چلا سکیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم اللہ پاک کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ میں تو کرنا چاہتا تھا لیکن ماحول ایسا تھا. وہ ماحول کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے عمل کا سوال ہوگا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا. تو روزانہ یہ محاسبہ کریں کہ ہم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کیوں کیا، نماز کیوں چھوڑی. اس کا جواب وہ سوچیں جو کہ ہم اللہ پاک کو دیں گے اور اللہ پاک کے سامنے کوئی عذر خواہی چلے گی نہیں، کوئی جواب چلے گا نہیں. اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن فضل اللہ پاک کو ہم کہہ دیں گے اللہ میں معاشرے سے مجبور تھا اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی، معاشرے سے مجبور تھا اس لیے میں نے گھر کے اندر فلمیں دیکھی، معاشرے سے مجبور تھا اس لیے میں نے بدنگاہی کی، اس لیے میں نے غیبت کی، اس لیے میں نے فلاں گناہ کیا. اگر یہ جواب ہم اللہ پاک کو دے سکیں تو اللہ پاک ہم سے کیا سوال کریں گے؟ تم مجبور تھے یا میں مجبور تھا؟ یقیناً ہم اللہ پاک کو یہ کہیں گے یا اللہ آپ مجبور نہیں تھے، میں مجبور تھا. تو آگے سے کیا ہوگا؟ یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی بات ہے کہ جب اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ بھئی تم مجبور تھے یا میں مجبور تھا، تو یقیناً ہم کہیں گے کہ ہم مجبور تھے. تو جب اللہ پاک مجبور نہیں ہے تو ہم معاشرے کی مجبوری کی شکایت اللہ پاک سے کر سکتے ہیں کہ اللہ میں مجبور ہوں، میرے لیے آپ راستہ نکال دیجیے. اللہ پاک سے مانگے تو صحیح کہ اللہ میں تو عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن معاشرے کی وجہ سے میں مجبور ہوں. جب اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے تم نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں کہ مجھے عمل پر آمادہ کر دیجیے، میرے لیے راستہ کھول دیجیے. تو یہ اپنا محاسبہ روز کریں گے اور روز یہ سمجھیں گے کہ آج بس ہماری زندگی کا آخری دن ہے تو خود بخود ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی رضا کے موافق ہو جائیں گے اور اسی کے اندر پھر ہماری آخرت کی کامیابی ہے. آخرت کی کیا، دنیا کی کامیابی بھی اسی کے اندر پنہار پوشیدہ ہے کہ اپنی ساری زندگی کو، اپنے ہر عمل کو ایسا بنائیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے چاہا اور اپنی ہر ادا کو اس ادا کے مطابق بنائیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی. تو اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی کو اپنی رضا کے مطابق کر دے. نماز کے فرائض الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکے تھے، شرائط بھی سب آ چکی ہیں. اب نماز کے واجبات آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہم سجدہ سہو کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرائض ہیں. فرائض کا میں نے بتایا تھا کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی تلافی کے لیے دوبارہ ہمیں اعادہ کرنا پڑے گا، نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑا ہے تب تو نماز ہی نہیں ہوئی، نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر واجب چھوٹا ہے بھولے سے، سہون چھوٹ گیا تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے. تو واجب کے چھوٹنے پر یا واجب کو مقرر کرنے سے، ایک چیز ایک مرتبہ واجب ہے جیسے کہ رکوع ہے، ایک مرتبہ واجب ہے تو فرض لیکن کیا جائے گا ایک مرتبہ، اس کو مقرر کر دیا. یا سورہ فاتحہ نماز میں ہر رکعت میں ایک مرتبہ پڑھی جائے گی، ایک کے بجائے ہم نے 2 مرتبہ پڑھ دی. تو واجب کا مقرر پڑھنا یا واجب کو چھوڑ دینا یا واجب کے اندر تاخیر کرنا، تاخیر جیسے کہ
دوسرے قاعدے میں ہم بیٹھتے ہیں تحیات للہ سے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ہمیں فوراً کھڑا ہو جانا واجب ہے. لیکن اگر ہم نے تاخیر کر دی اور اللہم صلی علی محمد تک درود پڑھ لیا تو اب کھڑے ہونے میں تاخیر ہو گئی، لہٰذا ہم سجدہ سہو کریں گے. تو واجب کا چھوڑنا، واجب کا تکرار کرنا یا واجب کے اندر تاخیر کرنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. یا مثال کے طور پہ آخری قاعدے میں تحیات پڑھ لی، دعا بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی، اس کے بعد ویسے ہی بیٹھے ہوئے. اب سلام پھرنا واجب ہے، لیکن ہم سلام کے یا تو یہ کہ آدمی دعائیں پڑھتا رہے عربی کی تب تو جتنی بھی تاخیر ہو جائے، لیکن ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، تو یہ بھی واجب کی تاخیر ہے. تو واجب کی تاخیر، واجب کا تکرار یا واجب کا چھوڑ دینا، ان تین چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اب واجبات کو جاننا بھی ضروری ہے کہ نماز میں وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ واجب ہیں، ان کے چھوڑنے پر یا ان کو مقرر کرنے سے یا ان کی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. نماز کے اندر 13 چیزیں واجب ہیں. وہ 13 چیزیں کیا ہیں؟ وہی اعمال ہیں جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، صرف اس کی حیثیت کے اوپر ہمیں غور کر رہے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد قرات کرنی ہے. مطلق قرآن کا پڑھنا، قرآن کی 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کا پڑھنا، یہ تو فرض ہے. لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت میں لانا یہ بھی واجب ہے. اور سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا، سورت کو اس کے بعد پڑھنا، یہ تیسرا واجب ہے. تو قرات کے 3 واجب ہو گئے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت 3 آیتیں پڑھنا یا کوئی 1 بڑی آیت جو کہ 3 چھوٹی آیتوں کا بقدر ہو وہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا اور سورت کو بعد میں پڑھنا. یہ واجب ہیں. 3 واجبات آپ کے سامنے آ گئے. اگر ایسا کر دی کہ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، بھول گئے پڑھنا، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یا سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد سورت چھوڑ دی تو تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور یا ایسا کر لیے کہ پڑھی تو دونوں لیکن پہلے کوئی سورۃ الکوثر پڑھ دی پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ دی، ترتیب ہم نے بدل دی کہ پہلے فاتحہ کے بجائے ہم نے کوئی سورت پڑھ لی، تو اس سورت کے اندر بھی سجدہ سہو ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا. تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد کوئی سورت میں لانا، اور پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھنا اس کے بعد سورت میں لانا، یہ 3 واجبات آپ کے سامنے آ گئے. چوتھا واجب یہ ہے کہ ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا. جس ترتیب سے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ پہلے قیام، پھر قرات، پھر رکوع، پھر سجود، اسی طرح ترتیب سے ارکان کو ادا کرنا واجب ہے. اگر اس میں گڑبڑ کر دی، سجدے کو رکوع سے پہلے کر دیا اور رکوع کو بعد میں کر دیا، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بے خیالی میں کبھی سیدھے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد یاد آیا تو ہم نے ترتیب خراب کر دی، پھر ہم پلٹ کے رکوع کریں گے لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے. تو ترتیب سے ارکان کو ادا کرنا یہ بھی واجب ہے. 5واں فرض یہ ہے کہ 5واں واجب یہ ہے کہ تعدیل ارکان، تمام ارکان کو سکون کے ساتھ ادا کرنا. رکوع سے کھڑے ہوئے قومہ، اب قومے کے اندر بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اگر ہم ایسے کھڑے ہوئے کہ بس کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، کمر صرف ہلکی سی سیدھی کی اور پھر فوراً سجدے میں چلے گئے تو ہم نے واجب چھوڑ دیا. اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یا 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھے اور ابھی اٹھے ہی نہیں تھے، جیسے کہ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ ہم جلدی میں نماز کیسی پڑھتے ہیں کہ سجدے سے صرف ناک اٹھائی زمین سے، ہلکے سے تھوڑے سے اوپر ہوئے پھر فوراً ٹھک سے دوسرا سجدہ. تو اس طرح بھی عموماً یہ جان بوجھ کر ہی ہوتا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی. اگر بھولے سے ہو گیا، بے خیالی میں اس طرح ہو گیا تو صورت کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو تعدیل ارکان یہ بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ساتھ میں سورت کو ملانا، پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس کے بعد سورت کو ملانا 3. چوتھا واجب آیا ترتیب سے ارکان کو ادا کرنا، اور 5واں واجب آیا تعدیل ارکان، تمام ارکان کو سکون سے ادا کرنا. اور سکون کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کے اندر ہمارے جسم کی حالت ایسی ہو جائے جیسے کہ عام حالات میں ہوتی ہے. رکوع سے اٹھیں تو بالکل سیدھے ایسے کھڑے ہو کہ جسم کا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. سجدے سے اٹھیں تو 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھ جائیں تو اتنا وقت گزر جانا ضروری ہے کہ جسم کا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہونے کی حالت میں جسم جیسے ہونا چاہیے ویسا ہو جائے، اتنی دیر تعدیل ارکان کرنا یہ واجب ہے. یہ 5 واجبات آ گئے. چھٹا واجب ہے قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھنا. دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر، اسی طرح 3 رکعت والی میں بھی دوسری رکعت پر بیٹھنا یہ واجب ہے. اور 2 رکعت والی نماز یعنی فجر کی نماز ہے تو اس میں جو قاعدہ ہوگا وہ فرض ہے، آخری قاعدہ. اور باقی نمازوں میں آخری قاعدہ تو فرض ہے لیکن پہلا قاعدہ یعنی قاعدہ اولیٰ وہ جو ہے واجب ہے. یہ چھٹا واجب ہو گیا. 7واں واجب ہے دونوں قاعدوں کے اندر، پہلے قاعدے میں بھی اور آخری قاعدے میں بھی،
دونوں قاعدوں کے اندر التحیات کو پڑھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھنا دونوں قاعدوں میں واجب ہے. اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اگر بھولے سے چھوٹا، جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی بلکہ نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. تو دونوں قاعدوں کے اندر التحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے. اور اس کے بعد ساتواں واجب یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پہلے قاعدے میں پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں، تاخیر نہ کریں. اگر بیٹھ گئے اور اللہم صلی علی محمد کے بقدر پڑھ لیا، اللہم پڑھا یا صلی علی پڑھا تو صورت میں تو نہیں، لیکن اللہم صلی علی محمد یہ درود مکمل ہو گیا، کیونکہ درود کے اصل الفاظ یہی ہیں، اللہم صلی علی محمد معنی مکمل ہو گئے. تو یہاں تک اگر پڑھ لیا تو تاخیر کی وجہ سے اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ 7 واجب ہو گئے. 8واں واجب یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا. اگر ان الفاظ کے علاوہ کسی اور الفاظ سے نماز کو ختم کی تو واجب چھوٹ گیا اور اس کو ہمیں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. اس صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب تو نماز ہی ختم ہو گئی تو نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ سے نماز کو ختم کرنا، یہ 8واں واجب ہو گیا. 9واں واجب ہے وتر کی تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت کو پڑھنا. اور اس کے اندر عام طور پہ کوتاہی پائی جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو وہ دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی تو اس کی جگہ وہ قل اللہ احد پڑھ لیتے ہیں. تو قل اللہ احد سے کام نہیں چلے گا. دعائے قنوت کو یاد کرنا ضروری ہے. جب تک یاد نہیں ہوتی تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کوئی بھی عربی کی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت پڑھ لیں تو اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو دعائے قنوت کو پڑھنا وتر کی تیسری رکعت کے اندر یہ واجب ہے. 9 واجب ہو گئے. 10واں واجب یہ ہے کہ عیدین کی 6 تکبیرات. عید کی نماز کے اندر پہلی رکعت پہ 3 زائد تکبیر ہے اور دوسری رکعت کے اندر 3 زائد تکبیر ہیں، یہ بھی واجب ہیں. اسی طرح یہ 10 ہو گئے. 11واں واجب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے بعد سورت کو ملانا یہ واجب ہے. تو یہ فرض کے اندر تو شروع کی 2 رکعتوں کو اس قرات کے لیے خاص کرنا ہے. فرض نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں گے، ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے. آخری 2 رکعتوں کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا کچھ نہ پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں، یا بالکل خاموش رہیں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر کھڑے رہیں تب بھی کام چل جائے گا. لیکن فرض کے اندر پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنا، قرات سے مراد سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانا یہ واجب ہے. اور نوافل اور وتر کی ساری رکعتوں میں اسی طرح سنت کی بھی 4 رکعت سنت پڑھ لیں تو چاروں رکعت کے اندر قرات کرنا یعنی سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانا یہ واجب ہے. نفل ہے تو نفل کی ساری رکعتوں میں، وتر ہے تو وتر کی 3 رکعتوں کے اندر قرات کرنا واجب ہے. اچھا میں ایک اور چیز بھی سن لیں کہ فرض کے اندر میں نے بتایا کہ شروع کی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنا واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا اور ساتھ میں سورت کو ملانا. تیسری رکعت کے اندر اختیار ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، خاموش رہیں یا سبحان اللہ پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، سنت یہ ہے. اب اگر کسی نے بھولے سے سورہ فاتحہ کے ساتھ تیسری رکعت میں بھی کوئی سورت ملا لی تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو نہیں آئے گا، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کچھ نہ پڑھیں، خاموش رہیں، اس کا واجب قرات کرنا ہے ہی نہیں. تو اس کے اندر اگر آپ نے سورہ فاتحہ کے بجائے کوئی اور سورت پڑھ لیا، ساتھ میں سورت ملا لی تو سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہوگا اس صورت کے اندر. تو یہ نماز کے کچھ واجبات تھے تو آپ کے سامنے آ گئے. ان چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے یا مقرر ہو جائے یا ان کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو ان تمام صورتوں کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح تیسری رکعت کے اندر سجدے کے فوراً بعد کھڑے ہو جانا ہے. اگر تیسری رکعت میں سجدے کے بعد ہم بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر بیٹھے رہے تو صورت کے اندر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو یہ نماز کے واجبات جو موٹے موٹے ہیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئے اور یاد کرنا بھی آسان ہے اس سے کہ نماز میں ہم جو کر رہے ہیں بس اسی کی ہم حیثیت متعین کر لیں کہ وہ کیا چیز ہے. اس کے علاوہ فرائض بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں، شرائط بھی آ چکی ہیں اور واجبات بھی آ گئے. اس کے علاوہ نماز میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا وہ مسنون ہیں یا مستحب ہیں، جیسے ثنا پڑھنا سنت ہے، رکوع کے اور سجدے کے اندر تسبیحات پڑھنا ہے، یہ سب مستحبات میں داخل، سنتوں میں داخل ہیں یا بعض چیزیں اس میں سے مستحب ہیں. واجبات بھی آپ کے سامنے آ گئے. ان واجبات کا میں نے بتایا کہ اگر چھوٹ جائیں یا مقرر ہو جائے یا تاخیر ہو جائے تو ان کی تلافی ہوگی سجدہ سہو سے. سجدہ سہو کے طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. سجدہ سہو نماز کی آخری رکعت میں ادا کیا جائے گا. التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر لیں
اور اس کے بعد 2 سجدے دوبارہ کر لیں. ان 2 سجدے کے بعد دوبارہ مکمل اتحیات آخر تک دعا تک پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں. یا آخری رکعت کے اندر ہوگا اتحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر لیں. اس کے بعد دوبارہ 2 سجدے کریں اور سجدوں کے بعد اتحیات مکمل آخر تک پڑھ لیں. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. اس سے نماز کے اندر چھوٹے ہوئے واجب کی تلافی ہو جاتی ہے. یہ امید ہے کہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. اس سے متعلق یا کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ اصل میں ان کا مذہب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے اندر نماز اسی طرح پڑھی تھی. مطلب وہ اٹھنے میں تکلیف تھی تو ذرا سجدے سے اٹھ کر تھوڑا سا ٹھہرتے پھر کھڑے ہوتے. لیکن یہ صرف عذر کی وجہ سے تو گنجائش ہے کہ اٹھنے میں تکلیف ہے, گھٹنوں میں ہے, کمر میں, تو تھوڑا سا آرام لے کر اٹھتا ہے تو تب سجدہ سہو واجب نہیں ہے. لیکن ویسا تاخیر کرنا اس میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ہاں دعا قنوت یاد نہ ہو تو کوئی بھی عربی کی دعا ربنا آتنا کوئی بھی عربی کی دعا پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا قنوت یاد کرتے رہیں کہ یاد ہو جائیں. چل رہے ہیں جیسے جماعت پڑھتے نا اس میں اکثر ہوتا ہوں جیسے ایک رکعت چھوڑی ہے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہم نے تیار ساتھ درشی بھی پڑھ لیا لیکن ہم کو کھڑا ہونا. اگر امام کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور تیار عبدہ ورسول کو بھی پڑھنی تھی پوری درشی پڑھ لیا. امام کے پیچھے جو غلطی ہوگی اس پر سجدہ سہو نہیں آئے گا. امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں اور ہم سے کوئی واجب لیکن وہ غلطی اس وقت ہوئی جب ہم نماز امام کے پیچھے تھے. اس کے بعد جو غلطی ہوگی اس میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. پوری کر کے اٹھنا چاہیے. 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 پوری کر کے اٹھنا چاہیے.